سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں. مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر. سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا. تو ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر. یہ ایک اعتراض ایسا ہے جو عامی ہو یا عارف ہو، عالم ہو یا غبی ہو، ہر کوئی پیش کرتا ہے اور بڑا مضبوط اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو کو ایک آدمی 100% مان لے تب بھی یہ تشویش اس کے دل میں لاحق رہتی ہے کہ سیاسی اختلاف تھا، بڑی نیک نیتی سے دونوں گروہ سرگرم تھے، ایک شخص چاہتا تھا خلیفہ مسلمین کا قتل ہوا ہے، اس کا قصاص لیا جائے ان لوگوں سے، اس کے تحت سارے اخلاص کے تحت اقدامات ہوئے. کہا ہی جاتا ہے کہ پیغمبر نے جو ادارہ قائم کیا تھا، اور وہ ادارہ تھا عبادت کا، مسجد کا، لوگوں کو یکجا کرنے کا، اس ادارے کے تقدس، اس کی حرمت کو سیدنا امیر معاویہ کے عہد میں پامال کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ سیدنا علی کے ساتھ سب و شتم کا معاملہ کیا جائے گا. کچھ روایتیں بھی آتی ہیں، سب کا اس میں لفظ بھی آیا ہے. خود صحابہ اکرام نے بتایا ہے کہ جی ہمیں یہ انہوں نے کہا تھا، اس طریقے سے معاملہ ہو. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر اتنا ہی اخلاص تھا تو پھر یہ آپ مسجد جیسے ادارے کو اپنے ایک سیاسی حریف کو نیچے گرانے کے لیے یا اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں بھی لوگوں کے ہاں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربیت میں الفاظ کا جس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس کی وسعتوں اور احوال سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہوتے. عربی زبان کا کوئی ایک لفظ ہماری اردو میں بھی آ جاتا ہے اور ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے، تو لوگ اس مولد مفہوم میں اس طرح اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ماضی میں جا کر نہیں دیکھتے. یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھیے بتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو سب نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں تمہارے اللہ کو کرنے لگ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں گالی دیتے تھے، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا. یعنی یہ لفظ تنقید کرنے، کسی کی غلطی کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے لے کر یہ آخری درجے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو لوگ لفظ کی اس وسعت سے واقف نہیں ہیں، وہ لفظ دیکھتے ہیں اور پھر اردو میں اس کا کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں اور وہ گالی کے سوا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر خیال کرتے ہیں کہ اچھا مسجد میں گالیاں دی جا رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا اب ہم نہیں کرتے؟ یعنی جب کبھی سیاسی اختلافات ہمارے ہاں پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو مختلف رہنما اپنے جلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں نا. کرتے ہیں. اچھا، اس میں الزامات بھی لگاتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے اس نے ملک کو کھا لیا ہے، فلاں آدمی ہے اس نے یہ کر دیا ہے. یہ سب طرفین میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمعے کا ممبر یہ ریاست کے پاس ہے. اسلام میں حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ممبر پر آ کر اپنا موقف پیش کرے. تو ظاہر ہے کہ سیاسی کشمکش میں وہ اپنا موقف پیش کرے گی تو اس میں اپنے مخالفین پر تنقید بھی کرے گی. جمعے میں سیاسی تقریریں کرے گی یا عبادت کی بات کرے گی؟ نہیں، عبادت کی بات بھی کی جاتی ہے. سیاسی گفتگویں خود رسول اللہ نے کی ہیں، صحابہ کرام نے کی ہیں. یعنی یہ جمعے کا ممبر ہے، اس جمعے کے ممبر میں ایک حکمران آ کے اپنا موقف بھی پیش کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتا ہے. یہ تو اس وقت ہمارے ہاں بالکل الگ ہو کے علماء کے سپرد ہو گیا ہے، ورنہ اصلاً یہ حکمرانوں کے لیے ہے، ان کا کام ہے کہ وہاں آئے. تو اس لیے جو کچھ بھی سیاسی معاملات پہ گفتگو ہونا ہوتی تھی وہ رسول اللہ نے کہاں کھڑے ہو کی ہے. مثال کے طور پر یہ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ پر تہمت کا معاملہ ہوا، وہ کہاں زیر بحث آیا؟ مسجد نبوی میں زیر بحث آیا. وہیں لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. لشکروں کی تنظیم کے کام کہاں ہوئے؟ وہیں ہوئے.
بعض موقعوں پر جب حضور نے بعض اقدامات کیے اور اس میں اوس و خزرج میں اختلاف ہوا تو جھگڑے کی نوبت کہاں آ گئی؟ اسی مسجد میں آئی۔ اس لیے یہ سارے معاملات وہاں ہو رہے تھے۔ مسجد اس وقت صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ ریاست کا مرکز بھی تھی، یہ حیثیت اس کو حاصل تھی۔ تو اس میں جو لوگ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے وہ حکمران تھے، تو وہ بعض اوقات اپنے اختلاف کا اظہار بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کرتے تھے۔ وہ بس اختلاف ہی کا اظہار ہوتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باہمی تنقید ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ عام طور پر سیاسی مخالفین میں روا سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے اس کی کہ یہ بتایا جائے اچھا یہ باتیں تھیں جو کہی گئیں کہ ہم جائزہ لے کر دیکھ سکیں کہ اس میں کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں ہوا۔ تو یہ تو کچھ اصولی باتیں ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ سیدنا معاویہ نے کوئی حکم دیا تھا یا صحابہ کو کہا تھا، یہ بالکل واہی روایتیں ہیں، اور روایت درایت کی بنیاد پر جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنانے والوں نے بنائیں اور پھر وضع کر کے ایک دوسرے کے خلاف پھیلا دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی موقف آپ قائم کر لیتے ہیں اور اس موقف میں آپ کو اس کی صحت کا اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر آپ مخالفین کے بارے میں سخت رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اہل تشیع جو رویہ صحابہ کرام اور خاص طور پر شیخین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کس ممبر پر اختیار نہیں کیا جاتا، اور کون سے خطبے میں وہ زیر بحث نہیں آتا، اور کہاں کہاں اس کو کن کن اسالیب میں بیان نہیں کیا جاتا ہے نا۔ پھر اس کو بھی یہیں سے دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر دیا گیا تھا، حکومت انہیں دی گئی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت نہیں لینے دی، تو اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف شدید مخالفت میں بدلا، شدید مخالفت وہاں تک نوبت پہنچا دیتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں شاید اس کے لیے تو سب و شتم کے الفاظ اپنے آخری صورت میں موضوع ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ تو میں 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ کوئی گالیاں دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہی تنقید تھی جو عام طور پر سیاسی مخالفین پر ہوتی ہے۔ یقیناً مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوا ہوگا، اس کو بعید نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقد کی بنیاد پر بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں کس طرح وضع کی گئی۔ تو نقطہ واضح ہوا مولانا شبیر اظہر میرٹھی، قاضی طاہر الہاشمی اور باقی متعدد محقق علماء نے ان روایتوں کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا ہے، لوگ تفصیل سے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔